الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم في كتاب الصيام۔ محترم ناظرین، جس حدیث کو آپ لوگوں کے سامنے پڑھا گیا اس کے اندر شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کو بتایا گیا ہے کہ جس نے رمضان کے روزوں کو رکھا اور پھر شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کیا تو گویا کہ اس نے جو ہے 1 سال کے روزوں کو رکھا۔ یہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت ہے۔ شوال کے تعلق سے کچھ اہم سوالات ہیں کہ جس کے بارے میں مجھے اور آپ کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ شوال کے روزے کون رکھیں؟ حدیث کے اندر جیسا کہ بتایا گیا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، کہ پہلے رمضان کے روزوں کو مکمل کرنا ہے اور پھر بعد میں شوال کے 6 روزوں کو رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے کو چھوڑ کر صرف شوال کے 6 روزوں کو رکھتا ہے تو حدیث کے اندر 1 سال روزے رکھنے کا 1 سال روزے کا جو ثواب بتایا گیا ہے وہ اس انسان کے لیے نہیں ہے جو رمضان کے روزے چھوڑ کر کے صرف شوال کے 6 روزوں کو رکھتا ہے۔ تو اس سے نکتہ یہ ملا کہ یہ فضیلت اس انسان کے لیے ہے کہ جس نے رمضان کے روزوں کی اتباع کی اور پھر بعد میں شوال کے 6 روزے رکھے، یہ فضیلت اس انسان کے لیے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا عورتیں اپنی مخصوص حالت میں جس وقت ان کے لیے نمازیں پڑھنا اور روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، تو ان عذر کے بنا پر جو روزے ان کے چھوٹ گئے ہیں تو کیا وہ پہلے ان روزوں کی قضا کریں گے یا شوال کے 6 روزے رکھ کر کے بعد میں جو ہے رمضان کے روزوں کی قضا کریں گے؟ تو شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پہلے رمضان کے روزوں کو مکمل کریں گے، بعد میں شوال کے روزوں کو رکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے رمضان کے روزے یہ فرض روزے ہیں، شوال کے روزے یہ نفل ہیں، تو فرض جو ہے نفل پر مقدم ہیں، تو پہلے ہم لوگوں کو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا ہے اور پھر بعد میں شوال کے 6 روزوں کو رکھنا ہے۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ جو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ہم کر رہے ہیں اور شوال کے جو روزے ہیں یہ 2 روزوں کو ملا کر کے ایک نیت کرنا درست ہے کہ نہیں؟ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 2 روزوں کی ایک نیت کرنا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے وہ فرض روزے ہیں، شوال کے یہ نفل روزے ہیں، تو گویا ایک فرض عبادت اور ایک نفل عبادت، ایک فرض عبادت اور ایک نفل عبادت کی جو ہے ایک نیت کرنا یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ اب آخری اور چوتھا سوال یہ ہے کہ شوال کے روزوں کی ترتیب کیا ہے؟ تو شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ انسان کے لیے اختیار ہے، یہ بندے کے اختیار میں ہے کہ وہ چاہے تو مسلسل کنٹینیو بھی روزہ رکھ سکتا ہے یا پھر نہیں تو ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن ویسے بھی کر کے جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ بہرحال اس کو 2 شوال سے لے کر شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ان روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ تو کچھ ضروری باتیں تھیں جس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا میں مناسب سمجھا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شوال کے روزوں کا اہتمام کرنے کے اللہ توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔